السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یرموک کی لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خط، عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا۔ عوام اور خواص دونوں قسم کے مجموع سے کئی روز تک اس میں مشورہ ہوتا رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خود شریک ہونا زیادہ مناسب ہے یا مدینہ منورہ میں رہ کر لشکروں کے روانہ کرتے رہنے کا انتظام زیادہ مناسب ہے۔ عوام کی رائے تھی خود شرکت مناسب ہے اور خواص کی رائے تھی کہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ آ گیا۔ ان کو سب نے زیادہ پسند کر لیا۔ ان کو اگر بھیج دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر اور عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے۔ غرض یہ تجویز ہو گئی، ان کو بھیج دیا گیا۔ جب قادسیہ پر حملے کے لیے پہنچے تو شاہ کسریٰ نے ان کے مقابلے کے لیے رستم کو، جو مشہور پہلوان تھا، ان کو تجویز کیا۔ رستم نے ہر چند کوشش کی اور بادشاہ سے بار بار اس کی درخواست کی، مجھے اپنے پاس رہنے دے۔ خوف کا غلبہ تھا مگر اظہار اس کا کیا کرتا تھا، میں یہاں سے لشکروں کو بھیجنے میں اور صلاح و مشورہ میں مدد کروں گا۔ مگر بادشاہ نے، جس کا نام یزجرد تھا، قبول نہ کیا اور اس کو مجبوراً جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وصیت فرمائی، جس کے الفاظ کا مختصر ترجمہ یہ ہے: سعد، تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتا بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتا ہے۔ اللہ کے اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے یہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے۔ اللہ کے یہاں شرف ذیل سب برابر ہے، سب ہی اسی کے بندے ہیں اور وہ سب کا رب ہے۔ اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہی عمل کی چیز ہے۔ میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، تم ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو۔ اس سے چھٹکارا صرف حق کی اتباع سے ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا عادی بنانا، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا، اور اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہو جاتا ہے: اس کی اطاعت میں اور گناہوں سے پرہیز کرنے میں۔ اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی، دنیا سے بغض اور آخرت سے محبت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت بشاشت سے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، جس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: فَإِنَّ مَعِيَّ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ عَاجِمُ الْخَمْرِ، بے شک میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا محبوب رکھتی ہے جیسا کہ تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ شراب کے دلدادوں سے پوچھو اس میں کیا مزہ ہے۔ جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہو، کامیابی کیوں نہ ان کے قدم چومے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔